بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بیست خبر نامے میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں 5 دسمبر کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ فیس بک نے اپنی غیر فعال اکاؤنٹس بند کرنے کی پالیسی کے تحت 4 ماہ سے انٹرنیٹ سے محروم کشمیری عوام کے واٹس ایپ اکاؤنٹس بند کرنا شروع کر دیے ہیں۔ سویڈن کے بادشاہ نے بھارت سے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اٹھانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ناروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر قومی اسمبلی نے مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ملک میں حالیہ بدامنی میں ملوث افراد کے ساتھ اسلامی رواداری سے برتاؤ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سعودی عرب اور اتحادی ممالک یمنی کشتیوں کو بندرگاہوں پر لنگر انداز ہونے سے روک رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ کا مشرقی وسطی میں درجنوں کشتیوں سمیت 14,000 افواج تعینات کرنے کا امکان ہے۔ یمن کے مسلح افواج اور عوامی رضاکار فورسز نے سعودی عرب کی طرف سے جاسوسی پر معمور ایک ڈرون طیارے کو مار گرا ہے۔ یورپ کے مختلف شہروں میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانوں کے باہر یمن کے حق میں مظاہرے کیے گئے۔ امریکہ نے وینیزویلا کے خلاف اپنی معاندانہ پالیسی کو جاری رکھتے ہوئے اس ملک پر نئی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں خبروں کی تفصیل پر۔ سویڈن کے بادشاہ نے بھارت سے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اٹھانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سویڈن کے بادشاہ گستاو نے مقبوضہ کشمیر پر مشروط ثالثی کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ بھارت تسلیم کرے تو سویڈن مبصر کی حیثیت سے ثالثی کے لیے تیار ہے۔ شاہی سویڈن نے بھارت سے مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 4 ماہ سے جاری کرفیو کو ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ خیال رہے کہ بھارت نے 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت سے متعلق آئین کا آرٹیکل 370 ختم کر کے مقبوضہ جموں و کشمیر اور لداخ کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے بھارت کا حصہ بنا لیا تھا۔ بھارت کی ہندو انتہا پسند حکومت نے اپنے غیر قانونی اقدامات کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر عوامی رد عمل کے خوف سے مقبوضہ کشمیر میں غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ کر دیا تھا، جسے 100 دن سے زائد ہو چکے ہیں۔ ناروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر قومی اسمبلی نے مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی پر مذمتی قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ یہ ایوان عمر نامی مجاہد کو خراج تحسین پیش کرتا ہے جس نے ملعون شخص کو ہمت اور جرأت سے روکا۔ ایسے واقعات سے مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے سے اجتناب کیا جائے۔ حکومت ناروے کے ساتھ سفارتی سطح پر معاملہ اٹھائے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ملک میں حالیہ بدامنی میں ملوث افراد کے ساتھ اسلامی رواداری سے برتاؤ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ رہبر معظم سید علی خامنائی نے ایڈمرل علی شمخانی کی جانب سے حالیہ بدامنی سے متعلق پیش کی گئی رپورٹ کے جواب میں فرمایا ہے کہ حالیہ واقعات میں زخمی ہونے والوں اور جاں بحق افراد کے لواحقین کی صورتحال کا جلدی سے تعاقب کیا جائے اور ساتھ ساتھ بدامنی میں ملوث افراد سمیت کسی بھی گروہ سے تعلق رکھنے والے مشکوک افراد کے ساتھ بھی اسلامی رواداری سے برتاؤ کیا جائے۔ اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری جنرل کی جانب سے پیش کی گئی رپورٹ ملک میں حالیہ بدامنی کی اصول وجوہات کے تفصیلی جائزہ سمیت حالیہ واقعات میں جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کی صورتحال کا جلد از جلد تعاقب کے لیے سپریم لیڈر کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں تجویز دی گئی ہے کہ حالیہ احتجاج میں وہ جاں بحق ہونے والے شہری جو بدامنی کے واقعات میں ملوث نہیں تھے کو شہادت کا مقام دے کر ان کے اہل خانوں کو شہداء اور غازیون امور کی فاؤنڈیشن میں شامل کیا جائے۔ رپورٹ میں یہ تجویز بھی دی گئی کہ وہ افراد جو احتجاج کے دوران کسی بھی طرح جاں بحق ہو گئے کہ لواحقین کے ساتھ ہمدردی کیا جائے اور ان کی دیت بھی ادا کیا جائے۔ رہبر معظم نے حالیہ بدامنی میں ملوث مشکوک افراد کے اہل خانوں سے اسلامی رواداری سے برتاؤ کرنے کی تجویز دی۔ سعودی عرب اور اتحادی ممالک یمنی کشتیوں کو بندرگاہوں پر لنگر انداز ہونے سے روک رہے ہیں۔
الحدیدہ بندرگاہ کے ایک عہدیدار کے مطابق سعودی اتحادی جنگ بندی اور صلح کی پیشکش کے برعکس عملی طور پر یمن پر دباؤ ڈالنے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کر رہے ہیں۔ غذائی امداد اور تیل کی حامل 13 کشتیاں اقوام متحدہ کی جانب سے اجازت نامہ ہونے کے باوجود الحدیدہ سے رپورٹ کے باہر کھڑی اتحادی ممالک کی اجازت کے انتظار میں ہیں۔ المسیرہ ٹی وی سے بات کرتے ہوئے عہدیدار کا کہنا تھا کہ کشتیوں کو روکنے کا سلسلہ مہینوں سے جاری ہے۔ متعدد کشتیاں جیزان سی پورٹ کے نزدیک کھلے سمندر میں رکی ہوئی ہیں۔ دریں اثنا یمنی آئل کمپنی نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے نمائندے کی طرف سے کشتیوں کو لنگر انداز ہونے میں حائل رکاوٹوں کے دور ہونے کے دعووں کے باوجود ابھی بھی 5 تیل بھری کشتیاں بندرگاہ پر لنگر انداز نہ ہو سکی۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ کا مشرقی وسطی میں درجنوں کشتیوں سمیت 14,000 افواج تعینات کرنے کا امکان ہے۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکہ ایران کو مستقبل کے لیے بڑے خطرے کے طور پر دیکھ رہا ہے اور اس تناظر میں امکان ہے کہ امریکہ مشرق وسطی میں درجنوں مزید کشتیاں، عسکری ساز و سامان اور 14,000 افواج بھیجے۔ یاد رہے کہ مشرق وسطی کے مختلف ممالک میں پہلے سے 14,000 امریکی افواج موجود ہیں۔ یمن کی مسلح افواج اور عوامی رضاکار فورسز نے سعودی عرب کی طرف سے جاسوسی پر معمور ایک ڈرون طیارے کو مار گرا ہے۔ یمنی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سریح نے ٹویٹر پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ صوبہ جیزان میں سعودی عرب کے جاسوسی ڈرون طیاروں کو یمنی فضائی دفاعی سسٹم نے میزائل کے ذریعے تباہ کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ حالیہ عرصے میں کئی سعودی ڈرون یمن میں تباہ ہوئے ہیں۔ آخری واقعے میں 3 روز پہلے صوبہ الحجہ میں چینی ساختہ ایک جدید ڈرون کو انصار اللہ کے مجاہدین نے میزائل مار کر گرا دیا تھا۔ یورپ کے مختلف شہروں میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانوں کے باہر یمن کے حق میں مظاہرے کیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق مظاہرین عرب امارات کی یمن اور لیبیا میں داخلی امور میں مداخلت اور جارحیت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ فرانسیسی دارالحکومت پیرس، برسلز اور دیگر شہروں میں مظاہرین نے سفارت خانوں کے دروازوں اور دیواروں پر سرخ رنگ لگا کر خونی علامت لگا دی۔ مظاہرے میں شریک افراد عرب امارات کی حکومت کو یمن اور لیبیا میں انسانی حقوق کی پامالی اور عام شہریوں پر بمباری میں ملوث قرار دے رہے تھے۔ مظاہرین کے مطابق عرب امارات عرب بہار کے ذریعے آنے والے انقلاب اور ڈکٹیٹر حکمرانوں کے خلاف اٹھنے والی لہر کو دبانے میں مصروف ہیں۔ امریکہ نے وینیزویلا کے خلاف اپنی معاندانہ پالیسی کو جاری رکھتے ہوئے اس ملک پر نئی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسپوتنک کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی وزارت خزانہ نے منگل کو ایک بیان جاری کر کے وینزویلا کی پیٹرولیم مصنوعات کی درآمدات و برآمدات والے 6 مال بردار بحری جہازوں پر نئی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان کارگو جہازوں کا استعمال وینزویلا کی پیٹرولیم مصنوعات کیوبا کو برآمد کرنے میں کیا جا رہا تھا۔ بیان کے مطابق وزارت خزانہ کے غیر ملکی اثاثوں کے کنٹرول آفس نے 6 کارگو جہازوں پر پابندی لگا دی ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل امریکی محکمہ خزانہ نے وینزویلا کے بجلی کے وزیر لوئس موتاڈو منگوئنز اور ملک کے نائب وزیر خزانہ یوسٹیکو جوس لوگو میزا کے خلاف پابندیاں عائد کی تھیں، جس پر وینزویلا کی حکومت نے سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ پابندیوں کا تازہ ترین دور امریکہ کا غیر قانونی طریقے سے دوسرے ممالک پر اپنی سیاسی بالادستی حاصل کرنے کا حربہ ہے۔ واضح رہے کہ وینزویلا میں امریکی مداخلت کے خلاف اس ملک کے عوام نے مظاہرے کیے اور اپنے صدر مادورو کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ اگلے خبرنامے تک اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بعثت تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔